السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، وہ چارپائی سے اٹھے، دروازہ کھولا تو سامنے ان کی بڑی بیٹی اپنے دو بچوں سمیت کھڑی تھی۔ ارے عائشہ، تم اس وقت؟ نعمان کہاں ہے؟ چھوڑنے نہیں آیا؟ انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے بابا۔ لڑکھڑاتی ہوئی آواز جیسے ہی ان کے کانوں میں پڑی، کچھ لمحوں کے لیے جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بیٹی کو گلے سے لگایا، کچھ بھی پوچھنے کی بجائے اپنی آواز کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولے، بابا ابھی زندہ ہے میرے بچے، بابا ابھی زندہ ہے۔ جوان بیٹے کی طلاق نے ان بارش بزرگ کی کمر توڑ تو دی تھی، مگر وہ اپنے آنسو بیٹی سے چھپا کر اسے تسلیاں دینے میں لگ گئے۔ یہ بھی مرد وہ بھی مرد، سارے رستے وہ یہی سوچتا آیا کہ کس طرح بیوی کو اپنی ملازمت سے نکالے جانے کا بتائے گا۔ عید سر پر تھی، جیب خالی تھی، ملازمت اب پتہ نہیں دوبارہ کب ملنی تھی۔ انہی پریشانیوں میں گھرا وہ گھر پہنچا۔ آ گئے آپ؟ تھکے ہوں گے، آرام کر لیں، پھر شام کو شاپنگ کے لیے چلیں گے، چند ہی دن رہ گئے ہیں عید سے۔ اس ایک جملے نے ان تمام جملوں کو مات دے دی جو وہ سارے رستے ذہن میں بنایا آتا تھا۔ آپ چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور گویا ہوا، ہاں کیوں نہیں، ضرور شام کو تیار رہنا۔ اور پھر ایک اور پریشانی ذہن کو منتشر کر دیا، قرض کس سے اٹھاؤں اب؟ یہ بھی تو مرد ہی ہے نا، یا دوسری دنیا کی کوئی مخلوق؟ دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی کا مارا وہ کام سے لوٹتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ زور سے دروازہ بج اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے چھوٹی بہن کھڑی تھی، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، آنکھیں پانی سے بھری ہوئی اور سانس اکھڑا ہوا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ کسی نے کچھ کہا؟ بھیا، وہ گلی میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو گلی میں کچھ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے۔ روزانہ تنگ کرتے ہیں مگر آج تو حد ہی کر دی۔ اتنا سنتے ہی غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا، گلی میں پہنچا، کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس آیا، بہن کو پانی پلایا، اور اس دن سے آج تک وہ کام پہ جانے سے پہلے خود بہن کو کالج چھوڑ آتا ہے اور واپسی پر خود ہی لے آتا ہے۔ چھیلنے والے مرد ہی تھے مانتا ہوں، لیکن یہ حفاظت کرنے والا محافظ کون ہے؟ کیا یہ مرد کی ذات سے نہیں؟ میرے دوست کی ماں کا آپریشن تھا، ہسپتال جاتے ہوئے سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، آپریشن کے لیے اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کیا؟ اس نے ہسپتال پہنچا تو وہ ایک طرف کرسی پر نڈھال پڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے آپریشن اسی کا ہوا ہے۔ جب نزدیک پہنچا تو وہ مجھے شدید بیمار لگا، پیٹ کے ایک طرف ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ کیا ہوا یار، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ زبردستی مسکرایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسی لمحے کچھ سوچ میں لرز گیا۔ میں نے مشکوک انداز میں اس سے پوچھا، پیسے کہاں سے آئے؟ کہیں تم نے؟ ہاں، ایک گردہ بیچ دیا ہے۔ ماں سے بڑھ کر کچھ ہے بھلا؟ ہم اکثر مرد کا ایک ہی روپ دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم، جابر اور ہوس پرست ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد کے اور بھی کئی روپ ہیں۔ وہ باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر کی شکل میں عورت کا محافظ بھی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو ہی تمام حقوق حاصل ہیں، مرد حاوی ہے، مگر اسی معاشرے میں وہ مرد بھی موجود ہیں جو خود کو دھوپ میں رکھ کر اپنے گھر کی خواتین پر چھاؤں کیے ہوئے ہیں، اپنے فیملی کے رزق کے لیے خود کو ذلیل و خوار ہوتا پھرتا ہے، پھر اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی تکالیف اٹھانے کو بھی تیار ہوتا ہے، اور بیٹی کے لیے تو جان بھی قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی ایک طعنہ بار بار سنتا ہے کہ سبھی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ بات سچ ہے، مگر آخر کب تک ہم ایسے کریں گے؟ خدا را اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جیسا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا، بالکل اسی لیے سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔